السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چمچہ گیری۔ یہ کس طرح سے ہم آج کل اپنے سیاستدانوں کی چمچہ گیری کرتے ہیں، بٹرنگ کرتے ہیں، ان کو اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں۔ تو اس بارے میں مولانا صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے سیاستدان کا ایسا چمچہ ہے نا، جو اب ہمارا لیڈر ہے اس کا ایسا چمچہ ہے کہ یہ چمچہ گیری آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ وہ چمچہ گیری ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے، پھر مولانا صاحب نے مزید اپنی تقریر میں ایک بادشاہ سلامت کی مثال دی، ایک بادشاہ کا ذکر کیا اور اس سے بتایا کہ کس طرح سے اس نے لمبی لمبی پھینکی تھی، پھینک دی لمبی انہوں نے۔ تقریر میں انہوں نے کہا میں اتنا بہترین شکاری ہوں کہ میں نے تیر مارا ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی میں جا کے گھسا ہے۔ اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے، سمجھدار تھے، ہمارے ہوتے ہم کہتے واہ ہمارا لیڈر، بولو زندہ باد، تیر یہاں سے مارا پچھلی ٹانگ سے نکل کے کدھر جا کے لگائے، کوئی تک بنتا ہے؟ لیکن بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیڈر کا کہنا ہے، تو لوگ نا ایک دم عجیب سے ہو گئے، بھائی یہ زیادہ لایا ہے، بہت بڑی لے کر آ گیا، اس دفعہ تھوڑی بہت تو ہر آدمی لے کر آتا ہے، یہ اس دفعہ تھوڑی زیادہ لے آیا۔ جی تو پہلے کے لوگ جو تھے وہ عقل مند ہوتے تھے، ایسے ہی نہیں کسی بادشاہ کے سیاستدان کی باتوں میں آ جاتے تھے اور ان کی چمچہ گیریاں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو پہلے کے لوگ عقل مند ہوتے تھے۔ تو اس پہ جو چمچہ تھا نا، چمچہ، اس نے مائک ہاتھ میں لیا۔ بادشاہ سلامت کے دور میں مائک نہیں ہوتے تھے، جو بھی ہوگا اس دور میں بات پہنچانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، بادشاہ نہیں تھا، کوئی سیاستدان تھا پرانے زمانے کا۔ بادشاہ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تقریریں کر کے، واقعہ فرضی ہے، یہ تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، مقصد تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بتانا ہے نا۔ تو اس نے کہا ایکچولی جو بادشاہ سلامت ہے نا، انہوں نے جب ہرن کا شکار کیا تھا تو پچھلی ٹانگ سے ہرن اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا۔ چلو کوئی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، سب کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ پہلے جو اتنا بڑا جہاد کیا تھا اب وہ کہاں چلے گئے؟ پہلے جن کی کانپی ٹانگی تھی، اب کسی کو کوئی فکر نہیں ہے عوام کی، عوام پس رہی ہے مہنگائی کی۔ تو لاجک پیش کی نا، ہمارے ہاں اپنے لیڈروں کو جو ان سے تباہی کر رہے ہیں نا، وہ اس کو ان کے گناہ کو معاف کروا، ان کے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کے لیے لاجک بھی نہیں ہوتی کوئی۔ فرض یہ کیا ہوا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے نا جو مرضی کر لے بس وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب سب چپ بیٹھے ہوئے مہنگائی کے خلاف، جنہوں نے جہاد کیا تھا چپ چاپ ایک دم کہیں سے آواز نہ آئے۔ مولانا صاحب نے بہت اچھا میسج دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے، چاہے سیاستدان ہو تو چاہے بادشاہ ہو، غلط ہے تو غلط ہے۔ اور جو مہنگائی کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ کیسے جہاد ہو رہا تھا، اور آج عوام پیس رہی ہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے اپنی تقریر کو تھوڑا لائٹر موڈ میں لے کے گئے، تھوڑا فنی بنایا۔ ٹھیک ہے یار، وہ جو کانپے ٹانگتی تھی جن کی، اور جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا، وہ جنہوں نے تقریر کی تھی کانپے ٹانگنے والی، ان سے پوچھو یار وہ کہاں ہیں آپ، تو مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ، اب آپ کریں نا احتجاج۔ خیر یہ تو نیند نہیں ہوئی ہے تو سیاست میں آ گیا تھوڑا سا میں۔ مسلسل 2 دن سے نا گاڑیوں میں وہاں پنجاب میں دورے میں گھوم رہے ہیں، سونے کا ٹائم نہیں ملا ہے، تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوا ہے، اس لیے میں ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اصل میں تو ووٹ ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے کانپے ٹانگنے کا کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ نیند تو ان کی پوری نہیں ہوئی تھی تبھی تو کانپے ٹانگی تھی۔ اگر نیند پوری کر کے تقریر کرتے تو کانپے ٹانگتی یا ٹانگیں کانپتی؟ پھر تو ٹانگیں کانپتی نا۔ تو اب میرے پاس بھی ایک جواز آ گیا، اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ ہمارے خلاف آپ نے سیاسی تقریر کیوں کی، تو میں کہہ دوں گا بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہیں جب نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو ممبر پہ کیوں بیٹھے آپ؟ تو میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاکھوں کے جلسے سے آپ نے خطاب کیا تھا اس دن اسلام آباد میں، اس وقت آپ کو نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی۔ اگر نیند پوری کر کے آپ تقریر کرتے تو کم از کم مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں بولو نہ کرتے، کچھ اور کر لیتے، یہ نہ کرتے آپ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور مجھے کمنٹس میں مزید بتائیں کہ اور کون کون سے ٹاپکس سے آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اسی طرح چھوٹی سی ویڈیوز اور کلپس لاتی رہوں گی، اور پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔